آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا ایسا نہیں کوئی کہے میں نے حسین کا ذکر سنا نہیں سب نے سنا بار بار سنا اتنی خاموشی زیب نہیں دیتی ہاتھ کھڑا کر کے پڑھی ہے اے حسین بن علی تیرا ساتھ والے بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ بلند کر کے کہے کہ جناب اعلیٰ اگر تو تھکا ہوا ہے میں تیرے ہاتھ کا سہارا بنا کے تمہیں یاد دلاتا ہوں ہم بھولنے والے نہیں ہم کہنے والے ہیں اے حسین بن علی تیرا زمان چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں قرآن سے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ لوگ کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا اے حسین بن علی تیرا زمان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار
شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد فخر اہل سنت قوت تحریک لبیک یا رسول اللہ عزت مآب جناب انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر محفل حضرت علامہ مولانا محمد امجد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست محفل حضرت علامہ مولانا عابد محمود چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس بابرکت محفل میں نبی علیہ السلام کے جتنے بھی غلام تشریف لے کے آئے، علماء میں سے، عوام الناس میں سے، علامہ صفدر حسین صاحب، علامہ غلام مصطفیٰ اعظم صاحب، اور آج کی اس محفل کے بانی، عمر چھوٹی ہے، کام بڑا کیا ہے کہ حضور کے غلاموں کے اس اجتماع کو امام عالی مقام کے ذکر کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ میری مراد برادرم جناب عبد الرحمن صاحب اور ان کے رفقا جن کی کوشش کاوش سے آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ میں پچھلی بار آیا تھا، میرے خیال میں مسجد کا آپ نے کام کروایا ہے کچھ، ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے جی۔ تو مجھ سے قبل مولانا شعیب الحسن قادری صاحب نے آپ کو خطاب سنایا ہوگا۔ میں ان کو لے کے اسی لیے آیا تھا کہ آج میری طبیعت ناساز تھی، میں نے کہا یار ہو سکے میں بیان کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو لوگوں کو یہ گلہ نہ رہے کہ جی مولوی صاحب شاید کہیں اور چلا گیا ہوگا، تو خود نہیں آیا، کہیں سے لاکھ 1.5 لاکھ کسی نے دے دیا ہوگا تو ادھر چلا گیا ہوگا ہمارا جلسہ چھوڑ کے۔ تو میں نے کہا میں یہ بھی بتاؤں کہ میں بھی آیا ہوں، لیکن صحت بیماری یہ جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ اچانک ہو سکتی ہے، مولوی بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہوتے ہیں، یہ بالکل خلائی مخلوق نہیں ہوتے، نہ ہی یہ اسپیس سے آتے ہیں، یہ ادھر ہی آپ میں ہی ہوتے ہیں، ادھر ہی سے جناب پروان چڑھتے ہیں۔ چند باتیں ہیں گوش گزار کرنی ہے آپ کے، نوجوان ہو، بچے ہو، بزرگ، آپ سارے بیٹھے ہو، ایک سوال ہے میرا کہ ذکر حسین آپ ہر سال سنتے ہیں، شہادت امام علی مقام ہر سال سنتے ہیں، اتنا بتائیے کہ کانوں کے چسکے کے لیے رسم سمجھ کے سنتے ہو یا زندگی بنانے کے لیے مشن سمجھ کے سنتے ہو؟ اگر لفظوں کے اعتبار سے کہوں تو سارے کہیں گے کہ مشن سمجھ کے، لیکن عملی اعتبار سے اگر کہا جائے تو ناراض نہ ہو، ہمارے ملک کی اکثریت صرف اہل بیت کے ذکر کو رسم سمجھ کے سنتی۔ اگر ان لوگوں نے مشن سمجھا ہوتا تو آج ایوانوں میں یزیدیت پروان نہ چڑھ رہی ہوتی۔ آج حسین کے نانا کے دین کے دشمن، حسین پاک کے نانا کی ختم نبوت کے منکر بڑے بڑے عہدوں پہ نہ بیٹھے ہوتے اگر ہماری قوم مشن سمجھ کے کربلا سنتی۔ مشن حسین کیا ہے؟ آپ نے یزیدیت کو شکست دینی ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ کہ دین اسلام کے مد مقابل ایک ایسا نظام جس میں اللہ کی حدود کو توڑا جائے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہا جائے۔ حسین پاک نے کہا گردن کٹ سکتی ہے لیکن ظالمانہ نظام، دین کا دشمن نظام کبھی قبول ہو سکتا۔ یہی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ میں اصل میں نا اگر یہ سمجھا گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت کچھ میں سمجھا گیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے
کہ پوری تقریر میں ہوتا یہی کچھ ہے کہ حسین کریم نے بڑا اعلیٰ کام کیا کہ انہوں نے ظالم حکومت کے مقابلے میں حق کی آواز اٹھائی ہے، یہی ہوتا ہے۔ یزید کی سیاست میں اپنے نانا کے دین کی بہتری کے لیے حسینی سیاست کی آواز بلند کی، یہی کچھ ہوا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم وہی بات کرتے ہیں کہ یار حضور کے دین کی حفاظت کے لیے، آقا کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے لبیک کا ساتھ دیں، تو ادھر ہی حسین کریم کا ذکر سن کے رونے والے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھو جی مولوی نے سیاسی بات کر دی، ہو مولوی نے دیکھو جی سیاسی بات کر دی۔ کیا حسین پاک نے یزید کی سیاست کے خلاف حسینی سیاست کی بات نہیں کی؟ اگر آہستہ بات کر رہے ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ سناتا ہوں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ پوچھیں کہ کیسے، تو میں بتاتا ہوں کہ آخری خطبہ میرے امام کا آپ نے واضح طور پہ اس میں فرمایا ہے کہ اے کوفیو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نانا جان نے فرمایا اگر مسلمانوں پہ ایسا حکمران آ جائے جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے، اس کی حدود کو توڑے، تو جو بندہ مسلمانوں میں سے اس کے ظلم کے اوپر ہاتھ اور زبان سے کوئی کوشش کر کے اس کے ظلم کو نہ روکے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو حشر اس ظالم بادشاہ کا ہوگا، چپ رہنے والے کا بھی وہی ہوگا۔ تو چپ رہنا تو دور کی بات ہے، جو ساتھ دے دے، جو کہ مولوی صاحب رات کو 5-5 ہزار دے گئے تھے، 3-3 ہزار، حضرت سیٹ ہماری پکی تھی، رات کو پیسہ بڑا چلا ہے۔ میں نے کہا جس انسان نے مسجدوں میں محفلوں میں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائے لبیک 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 یا رسول اللہ، اور کہہ کے وعدہ کر کے گیا لبیک والوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور پھر جا کے 3-4 ہزار پہ حسین کے نانے کی عزت و آبرو بھی سمجھ نہیں آئی اس کو، اور 5 ہزار کی ایسی غفلت آئی کہ جناب وہ بھول گیا ہے۔ ایسے بندے کو کہنا چاہتا ہوں ہماری نہیں مانتے تو نہ مان، کم از کم حسین کی تو مان، حسینی نظام کے ساتھ کھڑے رہو، اس میں آپ کی بھی ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی بقا ہے۔ قرآن پڑھیں آپ سبحان اللہ کہیں۔ میں ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ نہ کہہ سکوں جو آپ کے دل میں ہیں، آپ نے چاہا ہے، میں پھر بھی پوری کوشش کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اور دعا بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، عافیت دے، اور مجھے کچھ کہنے کی توفیق دے۔ اور میں نے اب نیت کر لی ہے کہ بھی ایک دن میں 2 جلسوں سے زیادہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، اور نیند بھی پوری ہونی چاہیے، کہ تینوں ہی جلسے خراب کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ 2 ہی کر لے۔ تو جن کو دیے ہوئے ٹائم آج سے ان کو بھی کوئی معذرت کر کے ٹائم کی ادلی بدلی کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھیں۔ ایک بندہ فاروق الحسن، آپ ہر طرف سے فون کریں گے، سفارشیں لڑائیں کہ بھی ادھر بھی آ جاؤ، ادھر بھی جاؤ، کدھر آئے گا بھائی؟ اتنے سارے، اب اس لیے تو ہم نے ڈپلیکیٹ تیار کیا ہے شعیب الحسن، اس کو بھوکھا رکھ کے تو اس کی باڈی بھی کوشش کی ہے کہ اپنے جیسی ہو، سنگل پسلی ہو بالکل، چلو کوئی موٹا بندہ نہ ہو آپ کہیں کہ یا جناب یہ کیسا لگ رہا ہے۔ تو پھر آپ کوشش کریں کہ بھئی جہاں میں نہ آ سکوں تو عذر قبول کر لیا کریں۔ سبحان اللہ کہیں، قرآن پڑھیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز کو تم سے دور کرے، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، ویسے ہر ناپسندیدہ چیز اہل بیت سے دور ہے۔ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ چیزوں میں ایک چیز جناب اعلیٰ وہ یہ بھی ہے کہ ہم بخیلی کو ناپسند کرتے ہیں، ہم جناب اعلیٰ کنجوسی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی آل سے اس کو بھی دور فرما دیا۔ تجھے مولا حسین کا وہ ایک واقعہ یاد آیا، آپ کے دروازے کے اوپر آتا ہے سوالی، ایک شاعر آتا ہے، آ کے شعر کے اندر میں 4 مصرے لکھتا ہے، ان 4 مصروں میں آ کے کہتا ہے حسین جب سوالی کسی کے در پہ سوال کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنی آبرو کو، اپنی عزت کو، اپنی شان کو بیچ دیتا ہے، اس کے سامنے جس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے آج میں اپنی شان کو، عزت آبرو کو تیرے دروازے پہ بیچ
کے تجھ سے مانگنے آیا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ جس وقت یہ سوال کر کے لکھ کے جناب اندر بھیجا، میرے امام عالی مقام نے فرمایا تیاری شروع کرو، جو کچھ گھر میں ہے سارا جمع کرو، سوال ہی آیا ہے۔ ابھی سارے اپنے اپنے حصے کا جو کچھ بھی تھا سب کچھ جمع کر رہے ہیں۔ اس نے سمجھا شاید یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اس نے 4 مصرے جلدی میں اور لکھے، کئیوں کو زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، جلد بازوں کے لیے 4 مصرے اور لکھے۔ اس میں لکھا اے حسین گھر جاؤں گا تو پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے سید کے دروازے سے، اگر کہوں کہ بہت کچھ لے کے آیا ہوں یہ جھوٹ ہوگا، اگر کہوں کچھ نہیں لے کے آیا لوگ کہیں گے گیا حسین کے در سے خالی مڑ کے آیا، جھوٹ بولتا ہے۔ میں کدھر جاؤں، کس طرح جاؤں، میری عزت کیسے بچے گی؟ میرے امام جلدی سے باہر آئے، 12,000 درہم کی تھیلیاں اٹھائیں، آ کے کہتے ہیں یار تو نے بڑی جلدی کر دی، ہمیں خدمت کا موقع نہ دیا، ابھی ہم سوچ رہے تھے تمہیں اتنی دیتے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھتی کہ علی کے بیٹے نے تمہیں خیرات دی تھی، لیکن جلدی میں کہہ رہے ہو تو چلو یہ 12,000 پکڑ کے چلے جاؤ، تم سمجھنا تم نے کچھ مانگا نہیں تھا، ہم سمجھیں گے ہم نے کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ ہیں جو جھولیاں بھر کے بھی کہتے ہیں سمجھو کہ ہم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بندے تھوڑے نہیں آواز تھوڑی ہے، مل کے پڑھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ آئیے ذرا غور کرتے جائیے، وہی حسین اپنے نانا کے مدینہ کو بھی چھوڑ کے، خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ کے، اپنے حج کو بھی چھوڑ کے کربلا میں آتے ہیں، کربلا میں آ کے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ میں آج شہادت بالکل نہیں پڑھنے لگا، میں معذرت کرتے ہوئے جناب اعلیٰ عبد الرحمن سے بھی ساتھیوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میں صرف اور صرف کربلا کے بعد کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور کربلا والوں کے مقصد کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب اعلیٰ کربلا ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک حد فاصل ہے جو قیامت کے دن تک جناب اعلیٰ حق اور باطل میں کھینچی رہے گی۔ جب تک یزیدیت کے طرز پہ کوئی چلتا رہے گا تب تک مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں ظالموں کے مقابلے میں کبھی لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے، کبھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے حسینیت بھی آ کے میدان میں کھڑی ہوگی اور دنیا کو بتائیں گے لوگوں 14 صدیوں بعد خادم حسین رضوی کی آواز پہ نکلنے والے یہ محمد عربی کے فقیر تمہیں بتانا چاہتے ہیں اگر 14 صدیوں بعد حسین کے خادم اتنے دلیر ہیں، ذرا سوچو ان خادموں کے مولا کتنے دلیر ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بات تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو بستی کے بڑے، برادری کے بڑے، دھڑے کے بڑے، جو ہمیں کہتے ہیں مولوی ہو، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم سچے ہو، لیکن ہماری مجبوری ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پوری برادری سے نہیں لڑ سکتا، میری مجبوری ہے، بھتیجے ادھر ہیں، بھائی ادھر ہیں، فلانا ادھر ہے، میں نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے علاقے میں شاید نہ کہتے یا رسول اللہ یا علی۔ جو جناب اعلیٰ یہ بات کرتے ہیں انہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں حضرت حبیب بن مطہر کی زبان، جنہیں حبیب ابن مظاہر بھی کہتے ہیں، وہ بوڑھا بابا جس نے کھل کے کہا تھا جب میرے امام نے کہا چلے جاؤ، میں تمہیں دل سے اجازت دے رہا ہوں یہاں سے چلے جاؤ، ہو سکے تو میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک بندہ ساتھ لے جاؤ، انہیں مدینے چھوڑ دینا۔ تو اس وقت انہوں نے تلوار نہام سے نکال کے کہا تھا حضور اگر بوڑھے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے تو نکالو بھی نہ، اس تلوار سے میری گردن کاٹو، میں تمہیں اللہ کے نام پہ اپنی زندگی معاف کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی گلہ نہیں کروں گا، نہ دنیا میں، نہ مرتے ہوئے، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔
میں میں اندر سے راضی ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے مار دو، لیکن یاد رکھو مجھے خیمے سے نکلنے کا نہ کہنا، مجھے اپنے لشکر کو چھوڑ کے جانے کا نہ کہنا، مجھے حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دینے کا نہ کہنا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہو کے باطل کا مقابلہ کروں گا، میں حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ حسین میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں حسینی بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، حسینی بیمار اور پردیسے بھی ہو سکتے ہیں، حسینی مسکین اور لاچار بھوکے پیاسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وعدہ ہے تم سے حسینی کبھی بزدل اور دین کے غدار نہیں ہو سکتے۔ جو 4 ٹکوں کی لالچ میں دین کو بھول جائے، جو 4 ٹکوں کی لالچ میں جناب اعلیٰ دین کو جناب اعلیٰ فراموش کر دیں، یہ رویہ حسینیوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ دل بھی حسینی۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجئے یہ لبیک والے اکیلے نہیں، یہاں پہ بیٹھا ہر بندہ حسینی ہے، یہ دل بھی حسین۔ لبیک والو یہ سارے ہی لبیک والے ہو گئے، ہاتھ کھڑا کر کے بتا چکے یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ یہ میرے آقا حسین کے ساتھیوں کا جواب ہے۔ کوئی کہے مولانا تب تک جنگ ہوئی نہیں تھی، جنگ سے پہلے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، جنگ کے بعد بڑے بڑوں کے لہجے بدل جاتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کے لیے جنگ کے بعد ذرا سیدوں کا لہجہ بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں جناب آئیے ذرا سادات کے لہجے کو دیکھیے۔ 11 محرم الحرام کو جب امام زین العابدین جنہیں لوگ جناب اعلیٰ حضرت علی اوسط بھی کہتے ہیں، جنہیں سید سجاد بھی کہتے ہیں، جنہیں جناب اعلیٰ امام زین العابدین بھی کہتے ہیں، یہ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین 11 محرم کو جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، جب سیدہ خاتون جنت پاک کی بیٹی ثانی زہرا پاک سیدہ زینب سلام اللہ کے علیہا کو قیدیوں کے اونٹوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے جناب اعلیٰ قیدیوں کے اونٹوں پہ سوار ہو کے آپ نے چلنا ہے، سیدہ پاک بیٹھتی ہے، نظر پڑتی ہے بھائی کے لاشے کے اوپر، یہ کوئی تیرا میرا بھائی نہیں ہے، یہ کوئی تیرے میرے بھائیوں جیسا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی داڑھی رکھ لی کبھی کٹا دی، کبھی جناب اعلیٰ قرآن پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی تہجد پڑھ لی کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں تھا۔ یہ وہ تھا جو مصطفیٰ کے کانوں پہ کھیلنے والا تھا، جو کبھی کہتا تھا نا کوئی سواری منگوائی ہے، آج ہم نے مدینے کی سیر کرنی ہے، تو ہمارے آقا کہتے تھے سواری منگوانے کی کیا ضرورت ہے، کانوں پہ بیٹھ تیری سواری میں بن جاتا ہوں۔ تو حضور اپنے کانوں پہ بٹھاتے ہیں، واللیل کی زلفیں بھی پکڑاتے ہیں، کہتے بول کدھر جانا ہے، جدھر حسین انگلی کا اشارہ کرتے ہیں حضور ادھر چل پڑتے ہیں۔ ایسے میں ایک صحابی کہتے ہیں نعم المرکب یا غلام، تیری کیا ہی اچھی سواری ہے بچے، حضور فرماتے ہیں سواری بھی اچھی ہے پر سوار بھی بڑا اچھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہی امام جو جناب رسول عربی کے کانوں پہ بیٹھنے والے، آج وہ وقت بھی آ چکا ہے جن کے ہاتھوں کو حضور نے چوما، جن کے بازوؤں کو حضور نے چوما، جن کے پیشانی کو جن کے ہونٹوں کو حضور نے بوسے دیے، آج وہ حسین ہے۔ کربل کی گرم ریت ہے، انہوں نے زرہ بھی یزیدیوں نے اتاری ہے، ایک طفیل یزیدی کوفی آتا ہے آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی اتارنے لگتا ہے، جہاد کر کر کے یزیدیوں کے ساتھ سید کے ہاتھوں کی انگلیاں سوج گئی ہیں، یاد کرتے کرتے سید کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ ورم آ گئی ہے۔ اس نے جب انگلی سے جناب اعلیٰ انگوٹھی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں اترتی تو وہ ظالم سید کی انگلی کاٹ دیتا ہے، امام علی مقام کی انگلی کاٹ کے وہ وہاں سے انگوٹھی نکالتا ہے۔ یہ منظر بھی دنیا داروں نے آسمان
والوں نے زمین والوں نے دیکھے جب سیدہ طیبہ اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے بے ساختہ مدینے کی جانب اپنے نانا کی طرف رخ انور کر کے کہتی ہے اور یہ جناب اعلیٰ سننے والی کنیزوں نے سنایا کہ ہم نے سیدہ کے ہم پاس تھی ہم نے سنا کہ سیدہ فرما رہی ہے یا محمد صلی علیک اللہ ھذا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ مقطع الاعضاء او میرے نانا ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے سینے پہ کھیلنے والا ابھی تو گرم ریت پہ لیٹا ہوا ہے نانا جی دیکھیے وہ جو جنت کے جوڑے پہنتا تھا جبریل جس کے لیے دروازے پہ دستک دیتا تھا اندر سے پوچھا جاتا تھا من دق الباب کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا تو جبریل بھی کہتا تھا میں اہل بیت کا درزی آیا ہوں جبریل جس کے جوڑے لاتا تھا آج دیکھیے تو صحیح ھذا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ آج وہ اپنے خون کی چادر پہن کے سو گیا ہے مقطع الاعضاء او میرے لالا جس کے ہاتھوں کو پکڑ کے آپ چومتے تھے جس کے بازوؤں کو پکڑ کے آپ چومتے تھے آج اس کے بازو بھی کٹ گئے آج اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے لیکن اس سب کے باوجود نانا جی آپ کی اولاد بے صبری نہیں ہے آپ کی اولاد صبر والی ہے ہم اب بھی آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں آپ دعا کریں اللہ آپ کی اولاد کو اور صبر عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے آپ کی بارگاہ میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے یہ قافلہ جناب اعلیٰ چلتا ہے ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے امام کا سر ایک سامنے اس نے چھڑی اٹھا کے امام پاک کے ہونٹوں کو لگا کے کہتا ہے یہ کس کا چہرہ کہتے ہیں یہ حسین ابن علی کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو تم نے پانی بند کیا تھا اس کے ہونٹوں کی تو سرخی ختم نہیں ہوئی اس کے چہرے کا نور نہیں ختم ہوا پیاسے بندوں کا تو رنگ مرجھا جاتا ہے اس کے ہونٹوں پہ خشکی کی تہ جم جاتی ہے اس کے ہونٹوں کی لالی ختم نہیں ہو رہی تم کہتے تھے پانی بند کر دیا ہے جب اس نے ہونٹوں پہ چھڑی لگائی ہے خوبصورت کتنا ہے تو دربار میں ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم آل رسول کا نام سن کے زیارت کے لیے آیا تو جب انہوں نے حسین پاک کے ہونٹوں کو ابن زیاد کی چھڑی لگتی دیکھی برداشت نہ کر سکا وہ بوڑھا بابا اٹھ کے کہتا ہے چھڑی دور ہٹاؤ کمینے چھڑی ہٹاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کی قسم اس بوڑھے کو گنتی یاد نہیں میں نے کتنی بار اپنی آنکھوں سے حضور کو اس ہونٹوں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے واللہ میں گنتی نہیں کر سکتا میں نے کتنی بار نبی پاک کو اس کے ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اتنے بڑے بڑے امتحان سید دے کے دنیا کو سمجھا گئے لوگوں ایسے نہیں حسین کو زمانہ یاد کرتا حسین نے گردن کٹا کے بھی حق کی آواز بلند کی ہے گردن کٹا کے بھی تلاوت کی ہے دنیا کو بتا دیا ہے دنیا کو سمجھا دیا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو
رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو اپنے گریبانوں میں جھانکو، کیا ایسا وقت تمہارے اوپر آیا ہے؟ ایسا وقت کیا مجھ پہ آیا ہے؟ کیا ایسا وقت ہم میں سے کسی پہ آیا ہے؟ نہیں آیا؟ پھر کیوں بھاگتے ہو؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں پورا پروٹوکول نہیں ملا، پوری عزت نہیں ملی، پورا جناب اعلیٰ ہمارا حق نہیں ملا، ہم اس لیے نہیں چلے۔ کوئی تو کہتا ہے ہمیں امیر المجاہدین نے ٹائم نہیں دیا، ہم اس لیے نہیں آ سکتے آپ کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہے مولوی فاروق الحسن نے ٹائم نہیں دیا، ہم اس لیے لبیک کے ساتھ نہیں چلتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مولوی فاروق الحسن نے ٹائم نہیں دیا، یہ تیرا مجرم ہو سکتا ہے، تو لبیک کا ساتھ چھوڑ کے اللہ نبی کا مجرم کیوں بنتا ہے؟ میں تیرا جو کہتے ہیں جناب اعلیٰ آپ نہیں آئے، استاد نہیں آئے، میں کہتا ہوں میں تیرا مجرم ہوں، تو اللہ نبی کا مجرم کیوں بنتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مت یہ باتیں کرو، تمہیں یہ نہیں ملا، تمہیں وہ حق نہیں ملا۔ حق تو سیدوں کے اتنے چھینے گئے کہ بندہ بات نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں امام زین العابدین کی ایک بات کرتا ہوں تاکہ آج کے بعد کسی اپنے سے گلا ہو یا دشمن سے گلا ہو، پھر بھی تم دین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے تمہارے بارے میں دنیا سوچے یہ کیسا مسلمان ہے۔ آئیے ذرا غور کریے، میرے امام عالی مقام کا لخت جگر وہاں سے سفر کر کے آتے ہیں دربار یزید میں، بڑا طویل واقعہ، پھر صحیح دربار یزید سے معاملات ختم ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے غلطی ہو گئی اس سے ابن زیاد سے، میں ہوتا یوں نہ کرتا، لیکن بعد نے کہا پہلے تو اس نے بڑی مغروری سے باتیں کی، لیکن جب اس کو پتا چلا ظالم جہاں جہاں سے حسین کا سر گزر آیا ہے وہاں سے تیری حکومت ختم، اب حسین کی حکومت چل رہی ہے، تو پھر منتیں کرنے لگا۔ یہی طریقہ کار ظالم حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو پہلے ہم پہ گولیاں چلا رہے تھے بعد میں منتیں کر کے مذاکرات کر رہے تھے، یہی کچھ ہوا ہے۔ حافظ عدیل جیسے بچوں کو مارتے ہوئے نہیں شرم آئی، جب دیکھا کہ اب لوگ اٹھ پڑے ہیں تو کہنا ہو غلطی ہو گئی، ہم ہوتے تو یوں نہ کرتے۔ یہی کچھ یزید نے کیا، یہی کچھ یزیدیت والے کر رہے ہیں۔ سنیے امام علی مقام آپ کا لخت جگر، آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا آپ کا والد کہتا تھا میں بہت دلیر ہوں، میں جیتوں گا، بتائیے جیتا کون ہے؟ آپ نے کہا کبھی موقع آیا بتاؤں گا۔ جمعے کا دن آتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہاں پہنچتا ہے سید اٹھ کے کھڑے ہوتے کہتے ہیں مؤذن تجھے اذان کا واسطہ، اذان میں آنے والے لفظوں کا واسطہ، جس خدا کی تم نے توحید بیان کی اس کا واسطہ، جس محمد کا نام لیا تمہیں اس کا واسطہ۔ ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر جاتا ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں یزید آج سوال کر کون جیتا؟ تیرے جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا جی کون جیتا؟ تو کہنے لگے بتا
یہ اذان میں نام تیرے نانے کا آیا ہے کہ میرے ابے کے نانے کا نام آیا ہے؟ کہنے لگے تیرے بابا کے نانا کا نام آیا ہے۔ تو کہنے لگے بس فیصلے ہو گئے، جب تک اذان ہوتی رہے گی تو مانے نہ مانے تب تک میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا، جب تک اذان میں ہمارے نانا جان کا نام آتا رہے گا ہماری فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اب میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہمیں پورا پروٹوکول نہیں ملا۔ آئیے سنیے، قافلہ بہت ساری باتوں کے بعد، معاہدوں کے بعد جب یہ واپس جانے لگتا ہے، اچانک نعمان بن بشیر گزر رہے، قبلہ دمشق کا بازار ہے، قافلہ سیدوں کا واپس نکل رہا ہے۔ سامان جتنا لوٹا گیا تھا اتنا لوٹا ہوا سامان تو دے دیا، لیکن علی اکبر کہاں سے لایا جائے؟ سامان تو تم نے واپس کر دیا، پر غازی عباس کہاں سے لایا جائے؟ سامان تو تم نے لوٹا دیا، پر علی اصغر کہاں سے لایا جائے؟ سامان تو تم نے واپس کر دیا، لیکن شہزادہ قاسم کہاں سے لایا جائے؟ سامان تو تم نے واپس دے دیا، مصطفیٰ کے کاندھوں کا سوار کہاں سے لایا جائے؟ سامان تم نے لوٹا دیا، لیکن یہ تو بتاؤ نبی کی آل کے وہ ہیرے کہاں سے لائے جائے؟ اولو محمد جیسے پاکیزہ ہستیوں کو کہاں سے لایا جائے؟ ایسے میں گزرتے گزرتے سید نے منظر دیکھا ہے، ایک کسائی اپنی دکان پہ اسی طرح کنڈے بھی لٹکے ہیں، رسے بھی لٹکے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر اس نے چھری بھی پکڑی ہے پر چھری چھپائی ہوئی ہے، وہ ایک بکرے کو کان سے پکڑ کے پانی پلا رہا ہے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا ہے، کسائی چھری بھی چھپا رہا ہے جانور سے، اس کو پانی بھی پلا رہا ہے، ساتھ میں فرماتے ہیں، کہتے کیا ہے اس طرح کرو، ذرا قافلہ روکو، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں سیدہ یہ کیسی بات ہے حضور، سارا جگ آپ کے گھرانے سے دین سیکھتا ہے، آپ کون سا دین کا مسئلہ ایک کسائی سے پوچھنے جا رہے ہو؟ کہتے یار میں کہتا ہوں بس تم سواری روکو ذرا، سواری رک جاتی ہے، سید نیچے اترتے ہیں، کہتے مجھے زین العابدین کہتے ہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تم سے، تم نے جب اس کو ذبح کرنا ہے تو پانی کیوں پلا رہے ہو؟ جب تم نے اس کو ماری دینا ہے تو پانی کیوں پلاتے ہو؟ کہتے حضور یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے نانا جان نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائی ہیں۔ آپ نے کہا میں یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میرے نانا کی کیا کیا بات تجھے یاد ہے؟ میں یہی پوچھنے آیا ہوں، کیا کیا یاد ہے تمہیں میرے نانے کے دین کے بارے میں؟ کہتے آپ کے نانا نے کہا ہے جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، میں نے اس لیے چھپائی ہوئی ہے۔ آنکھوں سے آنسو سید کے گرے۔ فرمایا اور کیا کہا میرے نانے نے؟ کہا آپ کے نانا نے کہا جانور کو بھوکا ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل آئے۔ فرمایا اور کیا کہا؟ کہا آپ کے نانا نے کہا کہ جانور کو پیاسا بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ سید فرماتا ہے اور کیا کہا؟ کہا آپ کے نانا فرماتے ہیں کسی جانور کے سامنے اس کے بچے کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ کہا اور کیا کہا؟ کہا آپ کے نانا نے کہا ایک جانور کے آگے دوسرا جانور بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ باتیں سنی منہ مدینے کی طرف کر کے سید کہتے ہیں نانا جی گواہ رہیے گا اتنا کسائی جانور کو حق دیتا ہے تیری اولاد کو اتنا بھی حق نہ ملا، لیکن گواہ رہنا نانا یہ سب کچھ دے کے سب کچھ لٹا کے دنیا سے جاتے وقت میرا بابا حسین بھی راضی تھا، آج سب کچھ قربان کر کے حسین کا بیٹا بھی اللہ پہ راضی ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں ہم رہے نہ رہے آپ کے دین کا جھنڈا بلند رہنا چاہیے، کیونکہ دین نے صدا رہنا ہے، ہم اس کے پہرے دار بنیں گے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن۔ مل کے پڑھیے کوئی گل باقی رہے گا نہ
چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ بس رسول اللہ کا دین وعدہ کرو حسین کے گھرانے کی بات سن کے مرتے دم تک دین کے ساتھ رہنا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ مرتے دم تک حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی کوشش کرنی ہے بول انشاءاللہ بول نیت کر کے یہاں سے جب تک جیے گا حضور کے دین کے لیے جیے گا بول انشاءاللہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ووٹ کی پرچیاں خریدنے کی باتیں کرنے والوں وہ وقت گزر گیا جب پیسے دے کے آئی ڈی کارڈ لے جاتے تھے اب وہ وقت آ گیا ہے تم لاکھوں کروڑوں بھی دے دو حسین کے نوکر کو خرید نہیں سکتے ہم یار کے نام پہ بک چکے ہیں ہم اس کے نام پہ بک چکے ہیں تے جس دل اندر عشق سمانا تے اوس نہیں پھر جانا بھاوے سوڑے ملن ہزاراں تے آسان یار وٹانا زندہ آباد زندہ آباد محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا دین سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت دیکھیے بھائی کہتے ہیں لبیک والوں کے پاس پیسہ نہیں ہے مقابلہ کیسے کریں گے میں نے کہا وہ وقت اور تھا جب پیسوں کے مقابلے ہوتے تھے بلکہ میں تو اپنے شورا کے اراکین کو بھی اور باقی ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں آپ ایمانداری سے بلدیاتی الیکشن کی اور بڑے الیکشن کی بھی جلدی تیاری کریں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے 5 سال پورے ہوں 5 سال ہے جمالوں کے ساتھ پورے نہیں ہوتے 5 سال مشن کے ساتھ پورے ہوتے جن کا کوئی مشن ہی نہیں ہے کل تک آپ چندے پہ اعتراض کرتے تھے کہ خادم حسین رضوی صاحب کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے وہ چندے کی باتیں کرتے ہیں تو آج چندے میں کہاں سے برکتیں نظر آ گئی کل تک تم کہتے تھے ہم لوٹا ہوا پیسہ لے کے آئیں گے تو آج ان چوروں ڈاکوؤں کو 9 محرم کو آزاد کر کے تم نے مٹھائیاں تقسیم کروائی وہ بھی بڑے لانتی ہیں جنہوں نے نواز شریف کے رہا ہونے پہ 9 محرم کو مٹھائیاں بانٹی اور وہاں پہ بھنگڑے کیے بلکہ لاہور کے ایک بے غیرت نے مجرا کروایا باقاعدہ طور پہ جب دنیا آل رسول کے غم میں افسردہ ہو جب قرآن پڑھ پڑھ کے حسین کے لیے بھیجا جا رہا ہو تو کوئی مٹھائیاں بانٹ رہا ہو اور یہ بلے والے انہوں نے میچ کروایا دبئی میں تو آپ سوچیں یہ ذلیل ہو کے اسی لیے آئے ہیں جن کو محرم کے آداب کا پتہ نہیں جن کو آل رسول کے مشن کا پتہ نہیں یہ عزت پا سکتے میں ان کو آپ لوگوں کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں بھائی میرے تبدیلی صرف معاشرے میں حضور کے دین کے ساتھ آ سکتی ہے نبی پاک کی شریعت کے ساتھ آ سکتی ہے موٹر سائیکل کا 100 روپے 200 روپے کا چلان بڑھ کے آپ 2000 کا کر دیں اس سے تبدیلی نہیں آئے گی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خوراکوں میں ایسا زہریلی چیزیں ملائی ہیں ہر بندہ غصے سے بے قابو ہوا پھر ہے بچوں میں غصہ ہے بڑوں میں غصہ ہے چڑچڑا پن ہے یہ کل کی بات ہے ایک رکشے والے کا 2500 انہوں نے چلان کیا وہ غصے میں آ کے اس نے رکشے کو آگ لگا دی اس نے کہا میں نے کمایا نہیں ہے اتنا جتنا تو نے لوٹ لیا یہ کیا ہے یار ایک غریب بندہ راتوں کو جاگ جاگ کے بچوں کی روزی کے لیے ٹیکسی چلاتا ہے 15-20 ہزار بڑی مشکل سے کماتا ہے آپ 10,000 کا چلان کر دو گے تو بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا یہ کیسی انسانیت
تو یاد رکھیں ان چیزوں کے ساتھ تبدیلی نہیں آنی، تبدیلی رسول عربی کے دین کے ساتھ آنی۔ یہ دوگلا پالیسی چھوڑے کہ محفل میں رو رو کے آپ بے حال ہو جائیں، حسین حسین کریں اور باہر نکل کے یزیدیت کے ماحول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جن کو بلے تیر اور نون کے اندر حق نظر آئے اور لبیک میں حسینیت نظر نہ آئے، ایسے بندوں کو میں کچھ نہیں کہتا، بس میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ وہ جتنے مرضی پردوں میں چھپا ہو، جتنے مرضی غلافوں میں چھپا ہو، وہ اپنے آپ کو صوفی کہے، مولوی کہے، پیر کہے، چودھری کہے، راجہ کہے، جٹ کہے، گجر کہے، ملک کہے، جو مرضی کہے، یہ یاد رکھو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی پاک کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک، اقبال یہاں کچھ کہتا ہے، اجازت ہو تو بیان کر دو۔ اقبال فرماتے ہیں ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ہائے یہ اس پیر کے لیے جو شتر مرغ ہے، جب کہتے ہیں اڑو تو کہتا ہے میں تو اونٹ ہوں، اور جب کہا جائے دو بوریاں اس پہ رکھو تو کہتا ہے میں پرندہ ہوں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ مثال شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے پیش کی، غالباً گلستہ میں یا بوستہ میں، کافی عرصہ 20-25 سال گزر گئے، ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ مثال آج کے ان لوگوں کی ہے، جب کہتے ہیں ہم کہ آپ اچھے لوگ ہیں، خود سیاست میں آئے تو کہتے ہیں ہم جناب مذہبی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب تھوڑی نیاز ملی تو بلے والوں کی حمایت کر دی، تیر والوں کی کر دی، نون والوں کی کر دی۔ یہ کیسی دوگلا پالیسی ہے کہ جناب آپ کھڑے ہوں تو دین کے دشمنوں کے ساتھ، دین کے حمایتیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور ویسے آپ بڑے دیندار بن جاتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے میں کچھ بولوں تو کہیں مولوی سخت بول گیا، اقبال سے پوچھتے ہیں، اونچی بولیں، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمانہ۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے کرامتیں سناتے ہیں، ساڑھے دادے کند ٹوری سی، تیرے دادے آکھے تے کند ٹور پئی، نبی دے دین دے آکھے تو گھروں دین وال نہیں ٹوریا۔ ہاں جی، پھر اس سجادے نالوں تے کند چنگی نہ ہوئی جیڑی ٹور تے پئی، اے تے مٹی دی کند تو بھی گیا گزریا ہویا، جنہوں نبی دے دین دے پتہ ہی نہیں، کرامتیں سنان تے زور ہے۔ بھائی صاحب اے نہ آکھ تیرا دادا کی سی، اے دس کے اس دادے دے مشن تے تو کتنا چل گئے، اے نہ سنا کہ تیرا پردادا کی سی، اے دس کے جمیں اس پردادے تیرے انگریزاں دے نال مد مقابل انہاں دے جہاد کیتا مسلماناں نال رل کے، تے انگریزاں دے نسن دا ذریعہ بڑھیا، وہ تے انگریزاں نو نسان والا سی، تو انگریزاں دے چمچیاں دا چمچا کیوں بڑھے؟ ناراض تے نہیں ہوئے؟ پھر وڈیاں وڈیاں چھڈن گے لمبیاں لمبیاں، پھر آکھن گے تیرے ستارے گردش نے، اے لون لے جا، اے چینی لے جا، اے جناب تعویز لے جا، فلان شے لے جا، تے جناب تیرا فلانا ستارہ گردش ہے۔ حضور ستاریاں دی گل نہ کر، اپنے کرداراں دی گل کر، اپنے رویے دی گل کر۔ میرے ستارے گردش چ باہر نکل آون گے جدوں میرے وطن وچ محمد عربی دا دین آ جائے گا۔ ساریاں دے ستارے گردش چ باہر آ جان گے جدوں حضور رسول عربی دا دین آ جائے گا۔ ملکوت دیاں گلاں کرنیاں، اتے دیاں گلاں کرنیاں، تے اپنے انہیں کیا چراغ دی تشریف تھلے ہنیرا، تے اے کم بند کرو۔ جے اگر حق دی گل کر دے ہو تے حق نال کھڑے ہو۔ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب دا کوئی رشتہ دار کھلوتا دیکھیا جے الیکشن کسی نو ملیا ہوئے ٹکٹ، اسی کہنے تسی اگے آؤ، بلکہ میں الیکشن تو بعد میں اپنے سچ کہہ رہے ہوں تھے سامنے بیٹھ کے، میں مسجد اعتراف کر رہے ہوں کہ میں نو الیکشن لڑنا نہیں سی چاہیے، میں بعد سوچا ہے کہ میرا
قائد میرا لیڈر میرا مرشد کلا کمپین کردا رہا پورے ملک دے اندر. میرا حق بندا سی میں الیکشن لڑن دی بجائے میں خود بھی کمپین کردا. میں اپنے امیدواراں دے بارے کہندا کہ جناب جتھے بابا جی نہیں پہنچے اتھے میں آ گیا تے جناب تساں انہاں دا ساتھ دیو. تے اگے ویسے اے ارادہ ہے ساڈا کہ اسی انشاءاللہ تانوں الیکشن لڑانے تانوں کہنے کہ تسی اگے آؤ بس اسمبلی دے اندر اوویں گل کرو جویں مفتی قاسم فخری صاحب نے آج تو ایک ہفتہ پہلے کر کے دسی. کلا بندہ کہندے ڈردے کیوں نے لبیک تو ایک مولوی وہ سارے لبرل سیٹ پھڑ کے بیٹھے انہوں نے کہا ایک مولوی نے پوری اسمبلی نچا کے رکھ دیتی. انہوں نے کہا ہوئے تسی اپنے لیڈر دی توہین برداشت نہیں کیتی تے تسی آواز بلند کیتی ہے بڑا اچھا کیتا ہے. وہ پی پی والے خوش ہو گئے انہوں نے کہا مولوی ساڑے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بس اے تے سمجھ آندی ہے کہ لیڈر دی توہین برداشت نہیں ہوندی پر اس گلوں میں پریشان ہاں کہ حضور دی عزت تے حملہ ہویا تو اڈیاں زباناں چپ کیوں رہ گئی ہیں. اگر تساں مسلمان ہو تے کھڑے ہو کے دنیا نو دسو کہ ایسا مر سکتے ہیں مصطفیٰ دی عزت دی سودے بازی نہیں کر سکتے. اور جڑا بیٹھے وہ بھی مرے تو جڑا کھلوے وہ جناب علون نے لوگا گلہ کی انہوں نے کہا کھلو کے گلہ سننی قبول نے پر بہنا گوارا. انہوں نے کہا اے ایک مولوی ہے اے ایک آیا ہے تو پوری اسمبلی نے ہلا کے رکھ دیتی ہے تو جب لبیک آلے نے اسمبلی بھر جائے. اچھی بولو انہوں نے نظام بدلنا کہ نہیں بدلنا. ہون تک بھی ساڑھا امیدوار موٹر سائیکل تے جاندہ جی ساڑھے ایم پی صاحب موٹر سائیکل تے اسمبلی دا اجلاس اٹینڈ کر دیں. تو بھائی صاحب اسمبلی دے اجلاس تے موٹر سائیکل تے مہران کاراں تے بھی ہو سکتے سن جنہاں لوگاں نے تیاریاں دے ہوتے دئی دے کنڈے منگوائے انہاں نو اپنے گریبان نے جھانکنا چاہیے ہے. اس ملک دے لوگاں دے حق نہ کھا تینوں ایتھے بھی دینے پیسن تے اگے بھی دینے پیسن. کلثوم نواز جیسی دولت اللہ کسی دشمن نو بھی نہ دے کہ پتر دفناون واسطے بھی نہ آ سکے تے مرد دم شوہر اتھے آخر وقت سرانے بھی نہ آ سکے. ایویں دی دولت رو کچھ کرنے 2500 کنال دے محل ویران پہ ہونو ایویں دی دولت دا کی کرنا ہے. دولت وہی چنگی ہے جیڑی مصطفیٰ دے دین نال اٹیچ رکھے. دولت وہی چنگی ہے جیڑی حضور دے دین دے نال وابستہ رکھے. جینا بھی حضور دے دین واسطے ہوئے تے مرنا بھی حضور دے دین واسطے. شعر پڑھیے جی اقبال فرماندہ یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی. یہ اس کرامتی دی گل کر رہے ہیں جڑا ٹی وی تے بیٹھ کے دم کردہ ہے وڈے وڈے جڑا کہندہ بوتلوں کے ڈھکن کھول دے پیر صاحب اب پھونک مارنے لگے ہیں. اب جس کو جسم کا درد ہے وہ بوتل کا ڈھکن کھولے اب دم کریں گے. میں کہنا حضرت صاحب تیرے ٹی وی تے دم ہو سکتا ہے تے ناموس رسالت دا کم کیوں نہیں ہو سکتا. یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ حکمت ملکوتی یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. رات تسبیح کھڑکائیاں ساری رات مسلح تے نمازہ پڑھیاں تے سویرے کسے کمینے دی حمایت کر دیتی سویرے کسے ڈاکو دے دروازے تے سلام کرن ٹر گیا. بابا فرماتا ہے یہی کرنا سی. ایک کتے سوڑ لے بھائی ایک کو کم کر بچے. بابا کہندا ہے یہی کچھ کرنا سی تے رات نو سو جاندہ تیری نیندر ہی پوری ہو جاندی. ایویں نیندر خراب کیتی ہے ذکر نیم شبی ادھی رات روٹ کے ذکر کرنا اے مراقبے کرنا اے سرورج گم ہو جانا اے ساریاں چیزاں جے کمینے دے در تو نہ ہٹا سکن تے انہاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پنڈی گے والے ہو پوری دنیا تو سلام کر دیئے کہ تُسا اس دھرتی تے رہندے ہو جس دھرتی نے امیر المجاہدین جیسا عظیم انسان دیکھے آئے. جس دھرتی دے ہوتے امیر المجاہدین جیسا شیر دل انسان پیدا ہویا ہے. تُسی اس دھرتی دے باسی ہو دنیا تو انہوں دو ہاتھاں نال سلام کر دیئے. مزہ تھا ہے کہ اس دفعہ تُسی
لبیک دے نعریاں دی گونج وچ ساڈا امیدوار جتاؤ تے دنیا نو دسو کہ جناب لکھاں کروڑاں اسی ٹھکرا سکدے ہاں، حضور دے دین دی آفر نہیں ٹھکرا سکدے. پکی بات ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. سجے کھبے دیکھیا جے کوئی بندہ ایسا تو نہیں جنہوں 5-7 ہزار دی ضرورت ہوئے. ہاں جی پکی بات ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک. میں سارے احباب دا شکریہ ادا کرنا. سب نے میری حیثیت نالوں ود کے میری گل سنی. توصیف الرحمن الخیری صاحب تو لے کے اس جگہ تے آئے ہر مہمان تک سب واسطے دعا گواں اللہ سب نو دنیا اور آخرت دی عزت دے. عبد الرحمن صاحب اور انہاں دے دوستان دی انہاں دے اہل خانہ دی دعوت تے آئے جتنے بھی لوگ نے اللہ سب نو دنیا اور آخرت دی عزت دے. مینوں تانوں اللہ مرد دم تک حضور دے دین دا وفادار رکھے اور قیامت والے دن حضور دے غلاماں دے اندر وفاداراں وچ ساڈا شمار فرمائے. تحریک لبیک یا رسول اللہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. کل دن 1 بجے قبلہ امیر المجاہدین چورا شریف تشریف لے کے آ رہے ہیں تے میں وعدہ تے نہیں کر رہا لیکن کوشش ہے ارادہ ہے کیونکہ جدوں دا محرم آیا میں بھی بہت مصروف ہاں بابا جی بھی مصروف نے الگ الگ ملاقاتاں نہیں ہو رہی ہیں دل بڑا اداس ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان دی بیٹری نو اور چارج کرن واسطے کل میں بھی تہاڈی حاضری واسطے اوتھے ہوواں. تساں سارے حضرات نے 1 بجے چورا شریف بابا جی دا استقبال کرنا ہے. سارے حضرات نے خطاب تے پھر وہی ہونا. اچھا جی میاں صاحب دا ایک شعر تے گل ختم. اونچی بولو. میاں صاحب فرماندے مان نہ کریے روپ گھنے دا تے وارث کون حسن دا صدا نہ رہے سن شاخ ہری تے صدا نہ پھول چمن دا. ایک شعر کربلا والے واسطے میاں صاحب فرماندے قوت ہوندیا زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی بن پانی دے پیاسے ٹر گئے اے دین دنی دے سائی. اللہ تعالیٰ حامی ناصر و سلام مصطفیٰ